ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے, روزانہ سحر میں بھی ہوتی ہے, افطار میں بھی ہوتی ہے, اور بیشتر حصہ اس افطار میں جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب اور جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ رہے. مفتی اکمل صاحب کا بہت شکریہ, تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ رہے, اور کل ان سے اچھا ہم نے اختتامی گفتگو کل مفتی اکمل صاحب سے بھی ہم نے کر لی تھی. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب تو شان رمضان کا, ARY QTV کا, ARY نیٹ ورک کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے, اور کتنے ہی لوگ ہیں, مطلب ان گنت لوگ ہیں جو کہ منتظر رہتے ہیں وقت افطار ان کی آواز میں دعا کے, اور ساتھ دستے دعا بلند کرتے ہیں, ساتھ آمین کہتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں جب دعا کراتے ہیں, شبہائے قدر میں بھی اور روزانہ رات میں بھی. اور پھر کتنے ہی لوگ ہیں جو وظائف کے سیگمنٹ میں منتظر رہتے ہیں کہ مفتی صاحب کب کیا بتائیں. تو مجھے خوشی ہے آج اختتامی مختصر لیکن جامع نشست میں جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب بھی موجود ہیں. حضور السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات بخیر انشاءاللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بس اب تو آخری کچھ 2-3 گھنٹے اور پھر بالکل الوداع ماہ رمضان. جی بہت شکریہ مفتی صاحب وقت دینے کا. ڈاکٹر داؤدانی صاحب بہت بہت شکریہ. بس آج سوالات ابھی بھی بہت سارے پینڈنگ ہیں. میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے سوالات بھیجے, بہت ڈیسنٹ سوالات بھیجے, بہت اچھے سوالات بھیجے. ہمیں کوئی سچی بات ہے, ہمیں کوئی بہت زیادہ وہ نہیں کرنا پڑا. ہم نے فلٹر کی ہیں چیزیں, لیکن ہمیں بہت زیادہ چیزیں فلٹر نہیں کرنی پڑی. آپ لوگوں نے بہت ہی معیاری اور زبردست سوالات بھیجے, سو آپ سب لوگوں کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے. تو لیکن آخر میں بس یہ بتا دیجیے گا آج ایک ایک بات اس پہ, یہ کتنا زیادہ اہم ہے جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں. عام طور پہ جو پہلا خاکہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, جو کہ ظاہر ہے بنیاد ہے, بہت زیادہ ضروری, اس کی اہمیت سے انکار ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ جو اس سیگمنٹ میں جو ہوتا تھا کہ مسائل فقہ, مسائل شریعہ سے آگہی, اس جانب رجحان ہونا, یہ بھی عبادت کی ہی ایک صورت ہے نا. بلکہ اس لحاظ سے بہت اہم بھی ہے نا کہ اگر میں نماز پڑھے جا رہا ہوں, جو کہ اچھی بہت ضروری ہے ظاہر, لیکن بنیادی فقہی مسائل ہی نہیں معلوم, تو وہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مشق لا حاصل ہو جائے. تو اس لیے اس اعتبار سے تو یہ اور ضروری ہو گیا, مقدمات نماز میں سے ہو گیا کہ مجھے معلوم ہو. تو اس پہ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نے خود قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے. سورہ توبہ کے اندر اختتامی آیتوں سے کچھ پہلے یہ ارشاد ہوتا ہے لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین, کہ ہر لوگوں کے افراد کے درمیان سے کچھ گروہ کیوں نہیں نکلتے مراکز علمی کی طرف آئیں تاکہ وہ دین کی بنیادی سمجھ حاصل کریں. لیتفقہوا فی الدین, دین میں تفقہ کریں. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم, اور پھر جا کر وہ اپنی قوم میں جب جائیں تو اپنی قوم والوں کو متنبع کریں, ان کو بتائیں کہ خدا تم سے اس بات کا طلبگار ہے. پروردگار عالم نے ان چیزوں کے اوپر ثواب کا وعدہ کیا ہے, ان چیزوں کے اوپر پروردگار عالم کی ناراضی کا امکان ہے. لعلہم یحذرون, تاکہ وہ کوشش ہو جائیں. یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو پروردگار عالم چاہتا ہے. یہ جو علم کے حوالے سے خاص طور پہ فقہی جو معلومات ہیں ان کے حوالے سے ائمہ اہل بیت کے سلسلے سے ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم اعراب, کہ حلال اور حرام کی سمجھ کو حاصل کرو. اگر تم نے یہ حاصل نہیں کیا تو پھر جان لو کہ تم آراب ہو. یعنی جس طرح سے بدو عرب ہوتا ہے جس کا سویلائزیشن سے, کلچرل ورلڈ کے ساتھ, متمدن دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. صحیح ہے. یعنی ایک انسان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے اپنے روزمرہ کے معمولات کو منظم کرنا ہے, گھر کے اندر کس طرح سے رکھنا ہے, صفائی ستھرائی کے وہ بنیادی قوانین کیا ہیں. اچھا, اس کا نتیجہ ایک اور بھی نکلتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ اگر یہ بنیادی تربیت نہ ہوئی ہو نا تو بہرحال زندگی کے اندر وہ تو بہت ہی بدبخت ہے کہ جس کو پوری زندگی گزر جائے یہی احساس نہ ہو کہ کسی نے مجھے پیدا بھی کیا ہے اور مجھے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. ہوتا یہی ہے کہ زندگی میں اگر ابتدا میں یہ تربیت نہ بھی ہوئی ہو نا تو انسان کبھی جوانی میں کہیں ٹھوکر کھاتا ہے, خدا یاد آتا ہے, کہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے, بالآخر وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو خدا کے احکام پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے. اور اب چونکہ تربیت پیچھے نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو بھی اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے کہ جہاں پر خدا نے رخصت دی ہوتی ہے, گنجائش دی ہوتی ہے. اگر وہ آلریڈی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا, تربیت شدہ ہوتا, تو پھر وہاں پر اس کو معلوم ہوتا کہ یہاں خدا نے اسپیس دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. وسوسے کے شکار ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ پس منظر کے اندر ایک بنیادی تربیت موجود نہیں ہوتی. اگر بچوں کو بنیادی تربیت ابتدا سے دے دی جائے ان کی عمر کے ابتدائی حصے میں, اور ان کو پریکٹس اس طرح سے کرا دی جائے کہ غیر محسوس طور پر, آئیڈیل تو یہ ہے کہ ماں باپ خود ورنہ اساتذہ کے ذریعے سے,
تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زندگی کا یوں حصہ بن جاتا ہے کہ بعد میں نہ انہیں بوجھ لگتا ہے اور نہ ہی انہیں کبھی اس طرح کے وسوسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. میں فائنل کامنٹس آپ سے رکھوں گا. مفتی صاحب آپ بھی بس فائنل کامنٹس ہمیں بس بتائیے گا. یہ بطور مجموعی شان رمضان کے بارے سے ہم نے صبح بات بھی کی ہے، لیکن بس آج تو حتماً آخری نشست ہے تو اس پہ بھی اور ایک میرا سوال کی صورت میں بھی لیجیے. اگرچہ وقت کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو ایڈریس ضرور کرنا چاہیے، چونکہ میں نے بہت سنا ہے کہ جی ایک غلط فہمی کا ہم یہ شکار ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے غلط فہمی ہے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اصلاح کیجیے گا. او جی کچھ نہیں ہوتا، اللہ قبول کرنے والا ہے. او جی قبلہ کہاں ہے؟ ارے کہیں بھی پڑھ لیں، اللہ چاروں طرف ہے. ہاتھ یہاں سے دھونا یہاں سے، او ہو وہ خالق کائنات ہے، وہ مرکیوری مارس وہ کائنات کا، وہ کیا اس میں پڑا رہے گا کہ بدامی صاحب کا اپنے وضو یہاں سے کیا کہ یہاں سے کیا. تو اس کا مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس کا جواب یہ ہے نا کہ وہ بالکل خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رازق کائنات ہے، ہر چیز کو معاف کرنے کا بھی ظاہر وہ اختیار رکھتا ہے، لیکن ہر چیز کے کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں جو اس نے بتائے ہیں. تو میں پریزیڈنٹ ہاؤس جا رہا ہوتا ہوں تو میں خیال کرتا ہوں کہ میں چوئنگم ویسے چباؤں وہاں نہ چباؤں چونکہ پروٹوکول کے خلاف ہے سر کے. تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پروٹوکول ہے تو وہ جاننا ہے. میں یہ کہہ کہ او نہیں بدامی صاحب وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ نے ادھر پڑھی ہے کہ ادھر پڑھی ہے، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ تو ہے، لیکن میرے بھی کچھ فرض ہے کہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کبھی جو آپ نے ایک مثال دی، کوئی بڑے منصب والا ہو، اس سے ملنے کے لیے آپ جا رہے ہوں، او جی کچھ بھی نہیں ہوتا، گھر پہ مل لو، ادھر مل لو، راستے میں مل لو. میں اس کا احترام دل سے کرتا ہوں، سمجھ جائے گا. میں دل سے احترام دل میں ہوتا ہے، وہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ احترام دل میں ہوتا ہے. وہاں تو کبھی نہیں کہتے. وہاں کپڑے بھی ایسے ہوں، پیر بھی ایسے نہ اچھا رکھے. یہ بھی نہیں کہتے کہ او جی کچھ نہیں ہوتا، کپڑے جیسے ہی پہن لو، نائٹ سوٹ پہن کے چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ خیر ہے، ہاں کوئی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں نہیں کہتے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد اسی آیا مالک کائنات کے. دو جہاں کا خالق و مالک سب سے زیادہ یہ حق رکھتا ہے واہ واہ واہ. کہ اس کے دربار کے جو پروٹوکولز ہیں، جو یعنی جو بھی پروٹوکولز ہیں، اس کو ایٹیکیٹس ہیں، اس کو فالو کیا جائے اور پورے باادب طریقے سے جس طرح شریعت کا حکم ہے اس طریقے سے کیا جائے. نہیں کریں گے آپ، ان کو فالو نہیں کریں گے تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن جو ادب و آداب ہیں، برکتیں ہیں، ان سے محرومی ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی تو اگر کچھ بنیادی چیز فالو نہیں کی تو وہ تو پھر اس عمل کے باطل ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے نا. بالکل ایسے. میں غلط وضو کر کے نماز پڑھے جا رہا ہوں تو ٹیکنیکلی نماز خطرے میں آ گئی نا. ابھی جو آپ نے فقہ کے بارے میں بات کی اور علامہ صاحب نے بھی کئی چیزیں بیان فرمائی، یہ بہت ضروری ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تفقہ فی الدین عطا فرماتا ہے. فقہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نماز اس کے احکامات کیا ہیں، نماز کن چیزوں سے ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے. میں تو میرا کوئی منصب نہیں، میں کوئی ہدایت، میں تو خود مطلب میں تو علماء کے قدموں کی خواہ ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں واقعاً وضو غسل کے بنیادی مسائل جی نہیں پتہ ہوتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. تو بڑی خطرناک بات ہے نا یہ. اب غسل فرض ہے جی اور آپ نے صحیح غسل کیا ہی نہیں تو نہ طہارت کا مسئلہ ہو گیا نا. غسل ہے، نہ طہارت ہے، نہ نماز ہے، کوئی چیز قابل قبول ہے ہی نہیں ہے. تو پھر وہی ہوتا ہے، یعنی جب بندہ کیونکہ ایک جملہ ہے کہ الناس اعداء لما جہلوا، واہ، کہ لوگ دشمن ہوتے ہیں اس چیز سے کہ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں. اب آپ کو ایک چیز نہیں پتہ نا، او چھوڑو یار کچھ بھی نہیں ہوتا. یس، او اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، ہاں کوئی مسئلہ نہیں. قبول کرنے والا ہے. وہ ایک بندے نے کہا نا کہ یار وہ بغیر وضو کی نماز ہو جاتی ہے؟ بولا ہو جاتی ہے. بولا نہیں ہوتی. میں کہہ رہا ہوں ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ میں نے پڑھی ہے اور ہوئی ہے. نہیں بھی بھائی یہ ہوتا ہے. نہیں بھی. الامان والحفیظ. اللہ تعالیٰ ہمیں فقہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی ہماری کوشش اس سیگمنٹ میں بھی ہوتی ہے. اور داؤد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ یکم رمضان سے ہمارے ساتھ رہے. آپ کیا ہی زبردست انداز سے اس سیٹ کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو شاید آپ بائی نیم جانتے بھی نہ ہو، ان کو میں نے آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی نہ صرف گفتگو کی بلکہ آپ کے اخلاق کی بہت تعریف کرتے سنا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. اختتام میں آپ جو بھی کہنا چاہیں. میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں. کل رات کو بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ان محبتوں کے لیے واقعاً میں اپنے آپ کو مخروض سمجھتا ہوں. میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں ان کو کسی طریقے سے ادا کر کے اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر سکوں. آپ کا مفتی سہیل صاحب، مفتی اکمل صاحب اور یہاں پر جتنے بھی احباب موجود ہیں، جتنے بھی دوست موجود ہیں، ڈاکٹر عمران صاحب ہیں، محسن بھائی ہیں، نعت خوان حضرات ہیں، دیگر تمام دوستوں کو میں اتنی یعنی اپنے دل کے اندر ان کے لیے جگہ محسوس کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں اور ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں. اور میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے سینکڑوں مرتبہ آف کیمرہ یہ الفاظ کہے ہیں، سینکڑوں مرتبہ، ان گنت مرتبہ. اور بس یہ خدا کرے کہ یہ محبتیں جو ہیں
نا اسی طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتی رہیں سوسائٹی کے اندر، اور ہیں سوسائٹی میں بھی ہیں، اور بڑھیں اور پروان چڑھیں. اور نہ فقط یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے شہر سے باہر، ملک سے باہر، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں افراد ان پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ میسج لے کر جائیں کہ یہ کوئی تصنع اور بناوٹ نہیں ہے. واہ 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 واقعاً فیکچول حقیقت یہ ہے کہ مفتی سہیل صاحب کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے، دوستی والا تعلق ہے. اور کئی مرتبہ ابھی آپ جب ان کے دعاؤں کے حوالے سے کہہ رہے تھے، مفتی صاحب کو آپ پوچھیے، یہ ہوا ہے باقاعدہ کہ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب میں فلاں جگہ گیا تھا، میرے مسلک کے بعد افراد نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی اپنی دعاؤں کے اندر ان کا نام بھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا مفتی صاحب کی فراخ دلی آپ دیکھیے کہ وہ ان بیماروں کو اور ان بزرگان کو اور وہ جو مریض تھے ان سب کو یاد. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنا میرا دل بڑا ہو جاتا ہے جب آپ یہ باتیں بتاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اسپرٹ کے اندر، صرف ظاہری دکھاوا نہیں، اسپرٹ کے اندر یہاں پر ہیں اور چاہیے کہ اسی طریقے سے آگے بڑھتی چلی. سبحان اللہ. قبلہ آخر میں آپ جو بھی کہے، اور آپ کے تو ہم سب بہت مشکور اس لیے ہیں کہ آپ نے ہم سے بہت پہلے یہ علم اٹھایا ہوا ہے ARYQ TV کی صورت میں، اور سر اور آپ نے ہمیں بڑی اسپیس دی ہے جس کی وجہ سے آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں، یہاں پہنچ سکے ہیں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین آپ کو اور عزت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور ہمارے شان رمضان کو اور شان عطا فرمائے. اللہ اور یہ سفر جس طرح علامہ صاحب نے کہا نا، یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ محبتوں والی فیملی ہے، یہ اسی طرح سفر جاری و ساری رہے انشاءاللہ. جتنی بھی ARY ڈیجیٹل کی ٹیم ہے، مینجمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ کیمرہ مینز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاک اللہ. الہ بہت شکریہ رضا بھائی، بہت آپ کو اسی طرح سدا بہار رکھے. بھائی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. تھینک یو ویری مچ. اور بہت ساری دعائیں، چونکہ اب شان رمضان 2026 میں ہماری یہ ظاہر ہے آخری ملاقات ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. قبلہ بہت بہت نوازش، بہت بہت شکریہ اور التماس سے دعا. بہت شکریہ. تشریف رکھیے. ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو اتنا مبارک بنایا کہ پھر اس کے توسط سے ہم نے پھر عمرے ساتھ کیے ہیں، عمرے پہ ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں، حج ہم نے ساتھ کیا ہے الحمدللہ. اور یہ بس اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تعلق جو ہے یہ شان رمضان میں روزانہ کی بنیاد پہ رہتا ہے، لیکن ویسے سارا سال ہی رہتا ہے، اور ایسا ہی رہے انشاءاللہ. اور اب کی دفعہ تو میں اب چونکہ عام طور پہ رمضان کے بعد ٹریول ہوتا ہے، اس دفعہ میں یہیں ہوں، تو ہم نے ساتھ چلنا ہے. مفتی صاحب کے گھر پہ ہم نے انشاءاللہ اچھی سی چائے پینی ہے انشاءاللہ بہت جلد. نہیں، کھانا کھانا ہے انشاءاللہ. میں چائے پہ کیوں اکتفا کروں؟ اکتفا کر رہے ہیں. مفتی صاحب کے گھر کا کھانا آپ نے کھایا نہیں ہے، اس کا مطلب. اچھا ہاں ٹھیک ہے، تو پھر ہم کھانے، یہ بات اب چائے سے بڑھ کے کھانے پہ لاتے ہیں انشاءاللہ، اور ملاقات ہوتی ہے جلد انشاءاللہ. بہت نواز دونوں کا بہت شکریہ. خواتین حضرات، علماء کرام کے ساتھ ہماری اس نشست میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اتنے زبردست، اتنے ڈیسنٹ، اتنے اچھے طریقے سے آپ لوگ شامل ہوئے اپنی ویڈیوز کی صورت میں، اپنی آڈیوز کی صورت میں. آئی نو وہ ابھی بھی آج بھی میرے پاس اتنی سارے سوالات کی لسٹ پڑی ہوئی جو کہ ہم شامل نہیں کر سکے. ان لوگوں سے بہت معذرت، اور آپ سب لوگوں کا اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. جو علماء نے کہا ہے محبتوں کے اسی پیغام کو آگے بڑھائیے، یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا انشاءاللہ. Until we meet next time, that was it from علماء segment of شان رمضان 2026. اللہ حافظ و ناصر. ہم بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ.